الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ واجبت کریم سامعین کرام، خطبۃ الجمعہ دا آغاز میں سورۃ الحشر دی تین آیتاں تو کیتا۔ قرآن مجید جس مقام سے اللہ تعالیٰ دی بہت ساری صفات دا اکٹھا بیان ہویا، وہ دیاں شاناں جڑیاں وہ ذکر کیتیاں گئیں، کئی نام وہ دے گنے ہیں۔ قرآن مجید جیسی کتاب اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں نازل کی جو نہ بعد چیز کوئی ہو جی ہونی ہے، سلسلہ ہی اللہ نے بند کرتا۔ نو انسان را پیام آخری حامل وہ رحمت للعالمین، کدہ رحمت پر آؤ زمانہ سی کہ اللہ دے رسول علیہ السلام غار حراج بیٹھے، اللہ تعالیٰ دی رحمت نے انسانوں تے عنایت اور توجہ دی نظر فرمائی کہ گمراہ ہو گئے۔ حدیث پاک چاہتا اللہ نے زمین تے نظر ماری، سوائے اہل کتاب چوں تھوڑے جہ بچے بندیاں دے کوئی منن والا نہ نظر آیا۔ زمین اندھیریا نہ بھر گئی، کپ اندھیرا ہو گیا، اس غار دے اندر ایک نور چمکیا، اللہ دا کلام اتریا اور رحمت للعالمین اس کلام نو لے کے دنیا تے آ گئے۔ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، روزگار تازہ آئی آفری۔ یہ چھوٹی جی گل نہیں ہوئی، ایک نئی دنیا حضور علیہ السلام نے پیدا کی، جہان ہی بدل گیا۔ کتھے خدا دے منکر سی، کتھے اللہ تعالیٰ دی پوجا کرنے والے ہو گئے۔ فتح مکہ دے موقع تے امیر معاویہ دی ماں ہند دی جو نظارہ میں حرم چ ویکھیا، کافر ہی سی ادوں مگر اسلام لائے، آندی اللہ اکبر۔ ساری رات جس طرح طواف اور نماز ہوئی میں دنگ ہوئی، بے بت خانہ تھی نا۔ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اج انہوں مڑ کے ابراہیم علیہ السلام دی طرح رب دا گھر بنایا، ساری رات رب دی عبادت تے تسبیح تے حمد تے طواف ہوندے رہے۔ اس تو رسول کریم علیہ السلام نے روزگار تازہ آئی آفرید، جدوں ہرا چوں نکلے ایک نویں دنیا جدا نویں دستور سی بنا دیتی۔ کتھے ڈاکے مارنے لوگ فخر سمجھتے سی، کتھے اپنا مال غریباں مسکیناں تے لوگ لٹاؤن لگ پے، کتھے زنا کرنوں فخر سمجھتے سی تے ہن لوگاں دی بیٹیاں دی عزتاں دی حفاظت واسطے سر کٹاؤن لگ پے۔ ایڈی وڈی تبدیلی دنیا کوئی نہیں لیا سکیا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ از کلید دین دریا دنیا کشاد ہم چو بطنے مہنگی کی نظر۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے دین دی کنجی نال دنیا دے مسئلے حل کیتے۔ دنیا بڑے بڑے پیشوا پیدا ہوئے، دنیا چھڑا دیندے سی، اینا کر دے رہے راہ بنا دیندے سی، درویش بنا دیندے سی۔ ایک کام نہیں کر سکے جو اللہ دے رسول علیہ السلام نے کیتا کہ دنیا دار سب تو بڑے دنیا دار دکانوں تے بیٹھے عدالتاں کر رہے، جنگاں لڑ رہے، تجارتاں ہو رہی ہیں، زراعتاں ہو رہی ہیں، دنیا چھڑائی نہیں اوکھا کم۔ مکسچر آف اپوزٹ، دو الٹ شیاں جنہاں لوگوں دے سی، یہ دو سکیاں پینا ایک نکاح نہیں آ سکیں، جتھے دنیا اتھے دین نہیں، جتھے دین اتھے دنیا نہیں۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایسا کر کے دکھایا کہ دنیا چ رہنا تے دنیا سب تو چنگے طریقے نہ کماونی ہے مگر رب نو نہیں بھولنا۔ دنیا میں تو ایسے ہو رہا ہے جو مرغابی ساگر میں، سمندر چ ہوندی ہے مرغابی مگر وہ جکڑی نہیں ہوندی، رہندی اوتھے ہی ہے، جدوں چاہے اڑ جاندی۔ مومن دل نہیں دنیا نہ لگاوندا، رہندا دنیا 'چ بچے جاندا، بیوی نہ پیار ہوندا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دا اس وار نمونہ ویکھیے، اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں ساڈے نال پیار کر رہے ہوندے سی تے ساڈے تو پیارا کوئی نہیں۔ کنا چ اذان دی آواز پیندی سی، پلا سر دیندے سی جویں سانوں پہچاندے ہی۔ یہ کم نہیں دنیا کسی ماں دے لالچ کو ہویا، بے دنیا جی رہنا، دنیا آلہ تعالیٰ طریقے نہ برتنی تے رب نو پھر نہیں بھولنا۔ از کلید دین دری دنیا کشاد، دین دی چابی نال دنیا دے مسئلے حل کی۔ ہم چوں بطنے امے گیتی نازاد، اس کائنات نے پیدا ہی نہیں کیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں جمیا۔ رخ مصطفیٰ وہ آئینہ، کیا بیسا دوسرا آئینہ،
نہ ہماری چشمے خیال میں، نہ دکان آئی نام ساز میں. ختم کرتی کھیل اللہ نے. ادوں بڑا کے بعد ہور نبی میں کہڑا ہوں بھیجا. اس کو قرآن مجید کا جڑا میرے سامنے پیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تھی کتاب سمجھ لئی. یہ کتاباں جو کتاب نہیں کتاب ہے نئے چیز ہے دیگر یہ کوئی بہت اعلیٰ خزانہ جڑا لوح محفوظ میرے کو سی اور فرشتیاں دی نگرانی چ جتھے مجال ہی نہیں کہ کوئی شیطان اتنے دخل دے سکے. اور جبریل امین انہوں لے کے نازل ہوئے وہ بھی اگے پیچھے فرشتیاں دی گارداں وہ بھی رسول کریم چنیا. فرشتیاں جو مدد فرشتہ اور انساناں جو رسول کریم چنیا. ایک جگہ حضور نو رسول کریم آخیا واقعہ تکویر جبریل نو آخیا کہ میں اس کتاب دے اتار لی اعلیٰ ترین انتظام کیتا بے فرشتیاں جو بھی سردار لے کے آوے دنیا جنوں اللہ دا سارا تو آخری اعلیٰ رسول پہنچائے. اس تو قرآن اللہ دی طرفوں خزانہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. مجید آنے اسی ول قرآن المجید اے قرآن مجید تے بھی لکھا ہوندا قرآن مجید عربی زبان دا لفظ ہے مجید جہدے دو معنی آ جاندے عظیم الشان کثیر النفع. ایک پاسے آپ دی شان بہت بلند ہے کوئی دنیا دا کلام یہ سامنے نہیں آ سکتا تے دوسرے پاسے دے نفع اور جو ہے تو فائدہ مخلوق نو ہوا ان نفع بھی کوئی کلام نہیں پہنچا سکتا اعلیٰ اور لوگوں واسطے نافع. اس تو ایک کلام لے کے جبریل امین جس رات اترے اس رات نو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کہتا بھی یہ بڑے اہم فیصلوں کی رات ہے. اس دن قسمتاں دے فیصلے ہوندے ہیں یا میں امتاں ڈوب دینا یا انہوں نے اتنے چڑھن کا حکم دے دینا. اسی طرح عام انسانوں کا لیلۃ القدر تقدیر دی رات ہے اور فرشتے تنزل الملائکۃ والروح خود فرشتے اترتے اور وہ ہی نہیں اترتے جبریل امین خود آؤں فرشتیاں سردار نال سلام ہی حتی مطلع الفجر. اور یہ رات شام تو لے کے فجر ہونے تک ساری رحمتاں دی رات. اس تو جڑا دماغاں سمایا نا ہر بندہ سوال کر رہا بھئی یار کسے ملک کی رات کدوں آؤندی کہ ملک انہاں نے ایک مومنٹ سمجھا کہ کھ چمکنے والا لمحہ جڑا گزر نہیں پوری رات وہ برکت والی جتھے جتھے وہ رات آؤندی جانی ہے اس علاقے چ وہ برکتاں ملدیاں جانی کوئی پریشان ہونے کی رات نہیں. جویں اسی جمعہ اپنے وقت تے پڑھ رہے ہیں مکے چ لوگوں نے اپنے وقت تے پڑھنا ہر علاقے دی لیلۃ القدر جڑی الگ ہونی ہے ساری رات خدا دی طرفوں رحمتاں دا میਂਹ برسنا. اس پر میں آخری دن چلا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے تلاش کریے وہ بھی زیادہ فکر مند ہونے دی لوڑ نہیں نہ ساری رات جاگن دی لوڑ ہے. عشاء دی نماز اور فجر دی نماز جڑی نا جماعت نہ پڑھو تاکہ ساری رات جاگن دا ثواب لکھا جائے تے تہجد پڑھ لو تے ادوں آلا باقی آرام کرو سو انشاءاللہ. جدو اس نیت نہ تسی عشاء اور فجر پڑھی یا تہجد دی نماز پڑھی کہ اللہ تعالیٰ جڑی بھی رات ہے نا جو لیلۃ القدر ہے وہ تہجد دا ثواب سانو دے 1000 مہینے تو بہتر ہو جانے. تو قرآن مجید جڑا اللہ تعالیٰ دا اعلیٰ کلام ہے آخری پیغام ہے یہ اصل مضمون جڑا لے کے اتریا وہ معرفت باری تعالیٰ. اے خطبے دا اصل موضوع تمہید ہی قرآن کی سکھاؤں پہلی ایک جڑی دین دی ہے جڑی نہیں یہ رکھدا اس بندے نے دین تو کچھ نہیں ملتا. اول الدین ہے معرفت. امیر المومنین علی ابن طالب علیہ السلام فرماتے دین دی پہلی گل جڑی ہے اپنے رب نو پہچاننا. جے ہی نہیں پتہ لگا بھی رب ہے تو دی آشانہ گاہ کی تو سنا رسول کتوں آنا تو قیامت کی آنی تو کتاب کے دی ہونی پہلا رب نو پہچان. اور اس تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جڑا اللہ تعالیٰ قرآن کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں جن اور انسان پیدا کیتے ہیں تاکہ میری عبادت کرن. وہاں دے عبادت تے بات ہونی الا لیعرفون اصل معنی ہے کہ تاکہ مجھے پہچانے. دنیا چونکہ اللہ تعالیٰ پردے چ جہان بناتا ہے سارے سامنے سارا وہ کیتا کم ہر وقت آتا دن آ رہا رات آ رہی ہے بارشاں ہو رہی ہیں کھیتیاں اگ رہی ہیں جانور گھوم رہا ہے اسی خود پیدا ہو رہے ہیں آپ نہیں نظر آتا. کام سارے کر رہا ہے مشیناں وہ اشارے نہ دوڑ رہی ہیں آپ مینیجر اور جڑا نا کارخانے کا مالک پوشیدہ پردے میں وہ چھپ گیا منہ پر آنچل ڈار چھپ گیا کہ امتحان نشانیاں تو مینوں پہچاننا. اس تو انسان دی ساری نیکیاں دی جڑ تے دین اسلام دا بنیادی مسئلہ ہے بے اللہ دی پہچان کر. اللہ دی پہچان لی لوگ ٹرے کئیاں نے ایک قدم اٹھاتا بے رب ہی دیکھنا کوششاں کر کے نا کوئی ذکر اذکار کر کے کوئی چلے کٹ کے اللہ دا دیدار ہو جائے. انہوں نے اپنی عمریں ضائع کی. اس دنیا چ اللہ تعالیٰ دا دیدار نہیں ہونا سارا کارخانہ تباہ ہو جائے گا. جڑی گردلی دنیا نے بنائی ہے کہ میں نہیں نظر آنا اولے رہ کے تمہیں ویکھنا کہ تسی میرے حکم منتے کہ نہیں وہ ستیہ ناس ہو جانا. اس لیے اتنے یؤمنون بالغیب بھی من رہا کہ بین ویکھو منو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول جدوں بندے نے کہہ دیتا کہ رسول اللہ نے اما نہیں ویکھیا میں راجی فرمایا میرے تے جسم دے منہ کھڑے ہو گئے
توبہ کریا کرو. کیوں اللہ رسول تے بہتان لاؤندے جی؟ اللہ دا رسول خدا نو ویکھ لیندا نیکیاں ساریاں ختم ہو جانیاں. پھر نیکیاں آپ دا ملک دا سی رب سامنے آ گیا. نیکی دی تے قدر ہی چل جاوے، مالک نہیں دسدا، نوکراں نے وہ حکم دی تعمیل کرنی، پھر انعام ملنے آ کہ مینوں نہیں تسی ویکھدے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بن دیکھیا او تو ڈر رہا. ساری خوبی تھے سامنے جس دن قیامت دے دن آ جانا اس دن قرآن آندا کافراں بھی آکھنا ربنا سمعنا وابصرنا، اساں ہن دیکھ لیا تے نظر آ گیا، تو مڑ کے کل نیکیاں کریں گے. اللہ فرمایا کدی ہو سکتی گل؟ جڑا اثر کام سی کہ بن دیکھیا منو وہ تسی کر نہیں سکتے. اس تو یہ پہچان تے ہونی کوئی نہیں بے مرشد نو پہچان لا دی شکل جی رب کافراں دی گلاں. اللہ جڑا پڑھیوں پڑھے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اکھاں دا کام نہیں کہ خدا نو پالن، وہ سارے جہاناں نو ویکھدا ہے، انہوں نہیں کوئی ویکھ سکدا. اس دنیا 'چ ہوئے حال مگر قدرتاں نال اپنے کماں نال بالکل سامنے. میں اور تسی تاج محل بناؤن والا نہیں ویکھیا، صدیاں ہو گئیاں، مر گیا ہوگا مصری ادوں ہی ختم ہو گیا، مگر وہ کیتے کام نو ویکھ کے پوری دنیا حیرت تے دانگیا یار بڑا کوئی ماہر فن سی. اس تو آثار تو مؤثر تک پہنچنا کہ بنائی شے نو ویکھ کے کاریگر دا اندازہ کرو کہ کڈیاں خوبیاں والا. اس تو اللہ رب العالمین نے ہے صوفیاں سے مشہور حدیث نہیں ہے جیسا ابن تیمیہ دے، مگر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہے گا تو قرآن ہی جو کچھ قرآن آندا گل وہی ہے، صرف وہ ایک لفظ جڑا بول دے کن تو کنز مخفیاں. اللہ فرماؤں میں ایک چھپیا خزانہ سی فاحببت ان اعرف، مینوں پھر شوق ہویا، میں پسند کیتا کہ دنیا مینوں پہچانے، میرا کسی نے پتہ بھی رکھنا چاہیے. فخلقت الخلق، میں دنیا بناتی. اے قرآن مجید تو پڑھوں گا اللہ آندا اے سارا جہان جڑے بنے زمین و آسمان تے تسی کد لئی بنے؟ میں اپنی طاقت وکھائی ہے. میرا کیویں پتہ لگدا بھی کوئی خدا بھی ہے؟ سورہ طلاق جدوں ختم ہوندی او دے آخر تے اللہ تعالیٰ فرماوندا کہ آسماناں نو اللہ تعالیٰ نے سات بنایا، زمیناں بنائیاں. بالکل سورہ طلاق دی آخری ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن. اللہ او جنہیں 7 آسمان بنایا، سانو ایک بھی نہیں اجے تک لبا، اے پہلا ہی نہیں کسی دے قابو آیا. اے دوربیناں ایجاد ہو رہی سارے ہار مندے بھی یار ستارے ہی وہنے آسمان نہیں اجے لبا بے کتی جد کتنے. ادوں پرے ہور اینے ہی فاصلے تے جنی زمین آسمان سے اینا ہی پرے دوسرا آسمان، اینا ہی پرے اگلا. اسی روز و شب میں الجھ کرنا رہ جا، زمین اور بھی ہیں آسمان اور بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جڑی دنیا بنائی کون کھیر سکتا؟ وہی اس جہان نو سنبھال سکتا. فرمایا 7 آسمان بنائے ومن الارض مثلہن، اور انہوں دی طرح ہی زمیناں بنائیاں. زمیناں بھی 7 ہی، وہ بھی نہیں ساڈے علم جو کتنے کتنے نہیں، اسی ایک ہی نہیں پوری ماپ سکے. یتنزل الامر بینہن، انہاں آسمان اور زمیناں ہر وقت دا حکم آ رہا، ہر شے نو آرڈر دے رہا بھی تو آ کر. یہ سارا کم کیوں؟ وہ صوفی والی گل کہ دنیا میں بنائی ہے تاکہ لوگ مینوں پہچانیں، میرا کسی نے پتہ لگے بھی میں کس طاقت دا مالک ہاں، کنے علم دا مالک ہاں. یعنی اس طرح سمجھو جی آرٹ گیلری ہوں اتنے آرٹسٹ اپنی بنا کے تصویراں دوسرے نمونے رکھ دینا، دنیا جا کے جی بھی یار بڑا ماہر ہے، بہت بڑا سنار کاریگر ہے. یہ جہان بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حال بنا دیتا جیسے کدھر کوئی شے کھڑی ہے، کدھر آسمان کھڑے ہے، پہاڑ کھڑے ہے، سمندر ان گنت جانور ہے. یہاں ایک ایک شے قرآن آندا آیات اللہ. تسی انہاں صرف یہ وہدے گھوڑا سامنے آیا، بکری آئی، یہ سب آپ رب کی نشانیاں. یہ نظر مار یہ بعد ویخ، پہلا رب وال نظر دوڑا کہ بناؤ والا کہڑا جن انہاں خوبیاں دا مالک. وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ آندا تمہیں آسمان نہیں نظر آتے، زمین نہیں آتی، جندے پیدا ہو جائے، اپنا بھی نہیں نظر آتا. اپنی ماں نو پوچھ لا بے قطرہ پانی پیٹ دیا سی تو کی بن کے نکلا؟ دنیا کا کوئی کاریگر یہو جی ایجاد بنا سکتا؟ تیرے کان لگ گئے، اکھاں لگ گئی، دماغ لگ گیا. حیران ہوں دنیا بھی یار پانی کا قطرہ جڑا بول رہا، یہ سائنسدان وہ ایٹم بنا جا پانی کی بوند ہے. فرمایا تو اپنے آپ ویخ افلا تبصرون، تمہیں اپنا بھی نہیں نظر آتا. اس تو ذرہ ذرہ خدا دی نشانی ہے، ہر شے پتہ دے رہی ہے بڑا جڑا موجود ہے. وفی کل شیء لہ آیات تدل علی انہ واحد. ایک ایک پتا جڑا اگریا نا وہ بھی تین دستا پیا دو میرے بناؤ والا بڑی خوبیاں کا مالک. یہ پتہ لگتا جب لیبارٹری جائے تو خرد زمین لا کے پتے نو ویکھے یہ جہان وسن رہا، پتا نہیں کیویں ساہ لینا، کیویں میری تھوڑی طرح زندہ ہے. اگر اتنے چکنائی تھی مر جاؤ پویں درخت نہ لگا رہا، انسان بند ہو جانے مر جانا، وہ ساہ لینا وہ رستہ ہی مک گیا. اور درختوں جیسے جڑے محبت بھی کرتے اور غمگین بھی ہوں. علم اگے تو اگے جا رہا دس رہا کنہاں تھی سمجھتے بے جان، یہ تے لیے بے جان نظر آتے. با منو تو مردہ با حق زندہ.
قرآن جڑا آندا ہے سارے تسبیح کر رہے، تانوں نہیں سمجھ آؤندی، یہ سب تھاں تھائیں پتھر اور کیڑے مکوڑے آسمان زمین دی عرش ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ رہی۔ فرمایا میں بنائے جہان، حکم میرا انہاں جھڑ وچ چل رہا، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ سارا اس طرح کارخانہ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، ایک قدرت کا پتہ لگے کہ قادر مطلق خدا عاجز اور بے بس نہیں، آسمان بنا سکتا نہیں۔ تدے اللہ پاک نے آخا جڑے آندے اسی مر جا گے مٹی میں کون بناؤ گا، فرمایا شرم کرو جنہیں آسمان کھڑے کر دیتے، ایڈے پہاڑ کھڑے کرے، تو کیڑا نہیں اس کو دوبارہ بن سکتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، ایک یہ پتہ لگے کہ رب جو چاہے کر سکتا، اس کا قادر ہونا پتہ لگے، اور دوسرا اس سے خبر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دے علم ہر شے ہے، قدرت اور علم دو شیوں کا مظاہرہ کر لیے دنیا بنائی ہے۔ اور مرزا غالب مرحوم نے بڑی پیاری بات کہی، دہر جو جلوہ یکتا یہ محبوب نہیں، یہ دنیا پوچھو کی ہے کیوں بنائی، رب نے ایک ہی جواب ہے، یہ صرف یار نے اپنے جلوے دکھانے چاہیے، اپنی شانہ دکھاؤنیاں چاہیے کہ میرے کیتے کماں چ رب کہ رب کہنا طاقتاں دا مالک ہے۔ دہر جو جلوہ یکتا یہ محبوب نہیں، وہ بے نیاز محبوب جڑا وہ آپ اپنی شان دکھا رہا، ہر شاید جلوہ گر ہے۔ اور شیخ اکبر آندا شام نو جدوں تو کھانا کھان بہنا اسے تیری رب نال ملاقات ہوندی کہ نہیں؟ حدیث پاک چاہتا کہ روزہ دار جدوں روزہ کھولے اپنے رب نو ملے تو خوشیاں ہوندیاں دو، رب نو ملنا قیامت دا نہیں آکھیا، خود روٹی جڑی اگے آندی ہے اسے رب دی ملاقات ہوندی، تو جدوں شام نو اگے رکھنا اسے نہیں پتہ لگدا فل ینظر الانسان الی طعام۔ سورہ واقعہ سورہ ابا صاحب تو اللہ جاندا تو اپنے کھانے وال تے ویکھ، یہ ایویں بنیا انا سببنا، ہم نے زوردار بارشیں برسائی ہیں، ہم نے زمین کو پھاڑا ہے، ہم نے اس میں ہر ایج ہم نے آؤں، یہ تو یہی دیکھ رہا بھی روٹی گول آ گئی تیرے سامنے، تینوں پیچھے نہیں نظر آیا کہ جنوں تیری یہ نہیں فکر سی بھوک لگی یہ لیے انتظام کرنا پینا۔ اور یہ جی تھی ویکھتے جو دی پروردگاری اور ربوبیت نے نہیں ہے بھائی گلوں نہیں لایا ایک طرح کا کھانا روز کھائیے نہیں، اتنے بھی طرح طرح کے چٹکا رہے ہیں، کدھر پکوڑے بن رہے کدھر سموسے بن رہے کدھر تھی نال ہور شاید کٹیاں اینیاں دے رہے کہ میرا بندہ بد مزہ نہ ہوئے گلا نہ کرے کہ رب کو یار کوئی کھانا سی ویرائٹی طرح طرح دی۔ اس طرح رب العالمین فرماؤں دے کہ میں دنیا جڑی بنائی دہر جو جلوہ یکتا یہ محبوب نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود ہی۔ کمال کرتی غالب نے ہر بندے دے ذہن سے رب نے دنیا کیوں بڑھائی، رب نو کوئی ضرورت نہیں، وہ تو بغیر بھی رب سی پھر بھی فنا ہو جانا رب وہ نہیں محتاج، مگر بندیاں نو رب دا پتہ لگے جانن کہ ساڈا کوئی مالک ہے۔ اس پاروں ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود ہی۔ حسن چاہتا نا کہ میں جو خوبصورت ہے میرے حسن کا پتہ لگنا چاہیے، جڑا عالم تقریر کرنا جانتا ہوں چاہتا میرے یار حسن خطابت کا پتہ لگے، جی آدمی ڈاکٹر اچھا ہو چاہتا میرے علاج اچھے کا پتہ لگے۔ حسن خود چاہتا ہے، صرف وہ نہیں گورے چٹے رنگ کی گل، کوئی حسن بھی جڑا چاہتا میری نمائش ہوئے۔ ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی، حسن کی عادت نہ ہوتی بھی اپنا وکھاؤنا چاہتا دنیا کتوں بننی، رب دا کچھ ہی نہیں چھڑیا مگر اپنا حسن دکھاؤ لی اپنا جمال اور نظارہ دکھاؤ لی دنیا پیدا کر۔ اس اللہ رب العالمین فرماؤں دے جے معرفت اور پہچان دا ہے مطلب کوئی سمجھا رب ویکھ لواں تے بے وقوف ہے۔ اس دنیا چ دروازہ بند ہے، اینو سیل کیتا گیا، اتنے ایمان بالغیب ہی رکھنا ہے، بن دیکھیا مننا ہے، نشانیاں تو پہچانا، نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام تھان سے بھرتا جنہاں چو میں اج تواڈے سامنے جڑا حصہ پڑھیا اتنے بہت خوبصورتی نے اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری صفتوں کا بیان کیا۔ ایسا گلدستہ ہے بالکل دل خوش ہوندا، ہر پھول جڑا نہ کھچدا میرے رب دی ہے شان۔ اللہ نے آخیا اتنے اسماء صفات ہی وسیلہ میرے نام تے میریاں صفتاں یہ پڑھیا کرو، انہاں دا ورد کرو، جس لیے اللہ دے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے 99 نام ہے جڑا انہوں نے یاد کر لے وہ جنت داخل ہوگا۔ 99 باقی فرمایا ہے انگنت لاہور اسماء الحسنی، شمار ہی نہیں کنے انہیں دسے اور کنے عند الغیب عندک، کوئی اپنے علم غیب چ چھپا کے رکھے وہ کسی نبی ولی نو نہیں پتا، مگر جن کہ دسے انہوں نے جو آخر 99 کافی ہے، انہوں دا کورس کر لو، انہوں سمجھ لو تو رب دی پہچان ہو جو۔ کوئی شخص مینوں نہیں ملیا میری شکل نہیں انہیں ویکھی، کسی نے بولا یار مولانا قاری ہے حافظ ہے عالم ہے فلاں ہے فلاں فلاں، وہ میری صفات کے ذریعے تعارف کراؤں گا۔ اللہ بھی آتا ذات دا دیدار خود اللہ نو ویکھنا یہ نہیں ہونا، جے شانہ ویکھنا چاہتے جی میرے کلام چ میں انہوں دا ذکر کرتا وہ حصے پڑھو، انہوں چ کئی حصے ایسے جنہوں دا اللہ رسول نے بہت ذکر کیتا،
انہوں کی بڑی تعریف کی، جنہوں چ ایک آیت قرآن مجید کی سب تو بڑی آیت گنی گئی جنہوں اسی آیت الکرسی آنے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دن آخیا کہ ابی بن کعب تو قرآن مجید نہ بڑا پیار کرنا، بڑا حضور کو نے سیکھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے ایک جگہ سے خطبہ دینے آخیا لوگوں کہ جے آ علم چاہیے تو فلاں صحابی کو جاؤ، آ چاہیے تو فلاں کو جاؤ۔ اتنے کیا من اراد القرآن فلیات ابی، جے قرآن سیکھنا نا تو ابی کو جاؤ۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام بھی حدیث بھی ہے اقرأہم ابی بن کعب، میرے سارے ساتھیاں جو قرآن کا سب سے بڑا عالم ابی ہے۔ تو بھائی نو آپ نے پوچھا بھائی تو اپنے اندازے نہ دس بھی قرآن اینا سنیا ہی پڑھیا، تیرے نزدیک قرآن کی سارا تو وڈی آیت کیڑی؟ قرآن سونا ہی سنا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا علم تو پھر دستا آیت الکرسی جڑی نا ایک قرآن کی آزم ہے۔ تو رسول اللہ نے ہاتھ سینے سے مار کے آخیا لیحن العلم بالمنظر، اب بھائی تینوں علم مبارک ہوئے تو صحیح سوچ لیا۔ اور کیویں اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا بے جے اس آیت نو فرض نماز تو بعد آدمی پڑھتا رہے، یہ سمجھے، یہ عقیدہ دل جمائے تو وہ جنت جان سے سوائے موت دے کوئی شہ رکاوٹ نہیں، مرن دی دیر ہے سیدھا جنت جانا، مگر انہوں سمجھے صحیح کوئی ہے کی اور انہوں اپنے دل سے جماوے۔ تو انہاں ہی مقامات تو یہ جڑا سورہ حشر دا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا بیان کیتا۔ میں اتنے تھوڑا تھوڑا بیان کروں گا، ورنہ ہے تو ایسا ایک جملہ جڑا اتنے ایک خطبہ ہوئے تو پھر 20-30 خطبے ہون تاجے دا حق ادا ہو سکتا، پھر بھی شاید نہ ہو سکے۔ اللہ دا کلام جڑا کون کہہ سکے؟ پہلی گل اللہ پاک نے آکھی، یہ پہلی چ بھی آکھی دوسری چ بھی آکھی هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ پہلی اپنی پہچان ایک کرائی کہ جے مینوں صحیح پہچاننا ہی نا، غلط پہچان کا کوئی فائدہ نہیں۔ غلط پہچان دی ایک مثال دی ہے، ساری دنیا نے رب نو سارے منتے، اور رب نو کہدا من؟ کوئی رب نو پتاں تھیاں والا مندا وہ اللہ ہے گا جہے اولاد ہے، کوئی رب نو آندا بھی نہیں ایک نہیں تین رل کے ایک رب مندا۔ تو غلط مننا کوئی مننا نہیں ہوندا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دی ایک مثال دیتی، ایک جھوٹا آدمی سی، حج سے کوئی نہیں سی گیا، بمبئیوں مڑا ہے، ظاہر سی لوگوں نے کہا میں حج سے گیا سی، یوں سی بڑا حاجی بنے۔ اور کسی واقف نے آخیا بھی سنا زمزم دیکھا سی، ہوں وہ بیوقوف نے ایسا بھی نہیں سی پتا زمزم تے کنواں۔ اے بے پہچانے بندے غلط پہچان جڑی وہ کدی پہچان دی؟ آندا ہاں میری ملاقات ہوئی سی، بڑے جوان سی، خوبصورت سی، داڑھی سیاہ سی۔ اس کیا لا دیا بندیا زمزم تے کنواں؟ آندا یار وہ نوجوان آدمی سی ہوں کنواں بن گیا ہوگا۔ تو ایسے بیوقوفاں کا پہچاننا کی پہچانا؟ پہچاننا ہے صحیح پہچانو کہ اللہ ہے کہ جس خدا دی اولاد ہے، جس خدا دے نال کئی سارے شریک ہے، جنوں کوئی چیز بھول جاندی ہے کدی وہ سمجھدا یہو جہا اللہ ہے نہیں کہ یہ غلط سمجھنا، جویں زمزم نو کہنے نوجوان سمجھے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ اکبر۔ انہاں پہلے تیناں ٹکڑے پہلا ہوندا هو اللہ، وہ اللہ ہے، اللہ تشریح کی کرا عمر دے جی گزر جاندی هو اللہ۔ اور جس پیغمبر جس اللہ دیاں گلاں کردے وہ اللہ ہے، اللہ عرب بھی جانتے سی، انہوں نے ہو رہے الہ کہہ لیں سی، رب کہہ لیں اللہ، صرف انہوں کہیں سی عرش دے مالک۔ اس تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جدھر تمہیں بلاؤں نا وہ نہ کوئی دیوی ہے، نہ دیوتا ہے، نہ فرشتہ ہے، نہ نبی ہے، نہ ولی، وہ اللہ ہے۔ اللہ لی دو چیزاں ضروری ہے عربی زبان کے مطابق، کہ ایک واجب الوجود ہوئے، کوئی وقت ایسا نہ ہو جب اسی فرض کر سکیے کوئی ہے نہیں، جنوں اسی اپنے دماغ سے فرض کریے شاید وہ نہ ہوئے جی اسی مٹ سکتے ہیں، پہلا بھی ہے نہیں۔ اللہ دے بارے جے مننا پہلی گل ہے جی انہیں عرب ظاہرہ بھی پتا سی، عربی زبان کا بھی تقاضا کہ اللہ دا ہونا لازمی ہے، کمپلسری ہے۔ کوئی وقت بھی ایسا نہیں جب اسی فرض کر لیے دماغ شاید اللہ ادو نہ ہو، جہاں نہ ہوئے تو بنیا ہوئے نا اللہ نہیں۔ اس سے جڑا سوال اہم لوگ کرتے نا دنیا رب نے بنائی، رب نو کنے بنایا؟ وہ اللہ سمجھتا ہوئے بھی اللہ بیوقوف کہیں دے انہوں جتے کوئی وقت نہ آیا جنا ایسا ہونا کہ وہ نہ ہوئے، جڑا یہو جہاں جتے عدم تاری ہوں کہ ہے نہیں وہ اللہ۔ اللہ عرباں نو پوچھ لا جاہلاں نو، وہی سمجھے سی کہ واجب الوجود نو آندی مٹ نہیں سکتا ہمیشہ۔ اس طرح سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے جدوں کسی نے پوچھا اللہ کدوں تو، انہوں نے کہا تو وہ وقت دس جدوں اللہ ہے نہیں سی تاکہ میں تین دساں بھی کدوں تو۔ وہ بھی اللہ جڑا ہے نہیں سی تو مڑ کے کسی وقت تو ٹریا۔ اللہ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہمیشہ میں کولوں کہہ رہا ہوں، ہمیشہ دی کوئی گل نہیں، اسی سوچ بھی نہیں سکتے، نہ مڈ آنا ہے نہ اخیر آنی۔ ازلی ابدی یہ بھی لفظ بیٹا لوگوں نے ہمیں اپنے دل میں تسلی دینے، ازل ابد اسے کی سرا ہی نہیں آتا، اتنے اکڑ کی مت ماری جاتی ہے، کروڑاں ارباں جائیے کسی حد آ جائے کوئی پلے پہ جا اگے ڈوڑ کا سرا ہی نہیں آتا،
نہ ادھر آتا نہ ادھر آتا. اس اللہ تعالیٰ کے بارے ایک معنی اللہ کا ہے الہا اذا تحیرا. اللہ جے بارے جو سوچن لگی دماغ خراب ہو جائے, حیرت زدہ ہو جائے, مت ماری جائے, اللہ وہ ہوگا. جہاں پتہ لگ گیا اللہ نہیں اے پلے بنو فلان اللہ لب گیا, اللہ کدو لب سکتا؟ جہاں لب جائے اللہ ہوں. دور بھی نہ نے بارگاہ لس جو زدی پہ نہ بردا ان کے ہس. بڑے بڑے خدا دے نبی ولی فرشتے اگے نہیں بڑے کہ ہے ضرور مگر کی اسی نہیں جانتے, کچھ نہیں وہ بلے بارے سمجھے. اس اللہ 3 واری فکرہ دہرایا, 3 آیتاں اللہ وہ اللہ ہے جس کی بات تم سے کی جا رہی ہے, جہاں کدی فنا نہیں ہو سکتا, اور نال ہے کہ وہ جامع کمالات ہونا ضروری. 2 شے, ایک وجود دا کدی ختم نہ ہوئے, نہ شروع نہ بعد, اور دوسری بات کمال اور خوبی ایک بھی نہ ہوئے جنیاں تے دل چاہتا آ بھی اچھی شان ہے وہ ہونی چاہیے. ایک شاید تو بھی خالی ہویا نا اللہ نہیں, وہ ناقص ہے, وہ خامی ہے, اللہ نہیں پا سکے. اس تو 3 آیتاں دے شروع پہلا یہ تعارف کرایا کہ پہلا سن کے رہو گل تاری کہ بارے ہو رہی ہو اللہ. عرباں نوں خوب پتا سی, مشرک ہنجاں بھی جانتے سی بے ہور مرضی اسی دیوتا کہیں پھریے راہ کہیں, اللہ نہیں کہہ سکتے. اللہ وہی ذات ہے جہاں نہ شروعات نہ کوئی اخیر ہے, تے کوئی اچھی صفت ایسی نہیں جہی وہ اندر موجود نہیں. یہ کہہ کے پھر اللہ نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو. 2 باری آیا ایسا اگلی چاہنا کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس سے تم امید باندھو اور جس سے ڈرو. الہ کون ہے جنہوں مشکل کشا سمجھے آدمی کہ مینوں مصیبت بنے میری مشکل حل کر سکتا, مینوں کسی چیز کی ضرورت ہے میری حاجت پوری کر سکتا. اے 2 کام جڑا کرے وہ الہ عربی فرمایا الذی لا الہ الا هو. بس وہ ہے ایسا اس تو سوا کوئی نہیں جے تو تسی ہاتھ رکھو کوئی نہیں تمہیں نفع دے سکتا. وہ مرضی نہ ہوئے سارے نبی ولی فرشتے, میں نہیں خود مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا اعتقاد تے رسالہ جاندے, سارے ملائکہ نبی مل جان تے آکھنا ذرہ اتوں اتنے ہو جائے, مگر اللہ دی مرضی نہ ہوئے ذرہ بھی نہیں جگہ بدل سکتا. اللہ کا اتنا کنٹرول ہے. فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو. اللہ وہ ہے جس کے سوا کسی کے پاس کوئی زور اور طاقت نہیں ہے, کوئی مشکل کشاد ہاتھ جروا نہیں. سب ختم ہو گئی گل کہ نہ ڈرنا ہی تو کسی کو, ڈرنا تو ڈر, اور منگنا ہی تو منگ, نہ تیری امید پوری کو کر سکتا نہ تینوں کسی خطرے تو کوئی بچا سکتا, اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے. اگے دلیل دیتی اللہ, اس کلام پاک دی کوئی قدر دا اندازہ کر سکتا, زبردستی نہیں منایا. آیا کہ جن نے مشکل حل کرنی تے مشکل کشا بننا 2 شے پلے ہون گیا کروں گا عالم الغیب والشہادہ. علم دا اینا ہونا چاہیے پاویں کوئی چیز لوگوں تو چھپی ہے تے پاویں انہوں دے سامنے ذرے ذرے نو جانتا ہوئے. جے آخیا آئی نو جانتا ہے نہیں حضرت صاحب نو پتا ہن مشکل کی حل کرنی. عرش تو لے کے تحت سرات تک ساری کائنات آپس کنیکٹڈ ہے. اے اندر بچہ پیدا کرنا کھیل ہے, اس بچے دی روزی کتنے, وہ عمر کنی ہونی ہے, کہڑیاں مصیبت ہونی ہے, وہ حل کی کرنا. اس جہان نو کوئی نہیں چلا سکتا سوائے اللہ دے. ادوں بغیر دوسرے نے کام کر کے اتنے بدتمیزی پیدا کرنی, اندھیر برپا کرنا. پر میں عالم الغیب والشہادہ, مشکل کشا ہو سکتا پوجا وہی کرنی لے کے سجدے انہوں پھب دے, نیازاں وہدیاں دیو جڑا عالم الغیب والشہادہ. کوئی شے ایسی نہیں جنوں کوا اللہ نہیں جانتا, ہر چھپی اور ظاہر بات نو جانتا. کسی جگہ آجا بے کل شے نہیں, ہر شے نو جانن والا جانتا ہی نہیں, مدد کی کروں گا. مینوں کو مصیبت در پہ حضرت صاحب ستے پہ انہوں نے خبر ہی کوئی نہیں. اللہ ہے جڑا ہمیشہ جاگتا. تدے آیت الکرسی فرمایا لا تاخذو سنۃ ولا نوم, تیرا مشکل کشا ہو تے جہان دا رب ہو جنوں نہ نیند آوندی ہے نہ گلاٹ آوندا, نہ بہتی نیند آوندی ہے نہ مڑا جا گلاٹ آوندا. سو جائے انہیں کی مشکل حل کرنی. میرے تواڈے سامنے میرے تواڈے آقا مولا میری تھوڑی جان قربان ہے, اس کائنات چاہتا ثانی کوئی نہیں, مگر آخر کی ہویا عشاء دی نماز لی نمازی اڈیکن مسجد. اللہ دے رسول علیہ السلام نے پوچھا بیماری کہ لوگاں نماز پڑھ لی, فرمایا نہیں اڈیک دے. فرمایا ٹب لیاؤ, صحیح بخاری ہے, ٹب لیا آپ تے مشکاں پائیاں بٹھا کے ہوش آیا, اٹھن کا ارادہ کیتا, بے ہوش ہو گئے, غشی چاری ہو گئی. پھر سرت آئی تھوڑی بار پوچھا کیا اڈیک دے, 3 باری ہویا تے مڑ کے آپ نے فرمایا جاؤ ابو بکر کو نماز پڑھا دے. دسو خدائی کرنی کوئی آسان ہے؟ اپنی مرضی نہ جو مرضی کر دے پھر پٹواریاں ہوں تے میری زمین دوجے دے نال لا دو, تسی کر دے پھر. مگر جدن وقت آیا اللہ نے آخا نہ مرادو میری بادشاہی جنوں مرضی تھی بن سی, کوئی داتا بن گیا کوئی غریب نواز بن گیا, شرم نہیں آئی؟ جہان میرا ہے, عالم الغیب والشہادہ. مینوں نہ نیند آوندی ہے نہ گلاٹ آوندا, نہ مینوں کسی دے اطلاع دین دی لوڑ ہے پہ دسے پتا لگنا, میں سب کو پہلا جان, میں مشکل کشا بن سکتا. اور دوسری بات ہو الرحمن الرحیم, اللہ اکبر.
اللہ دے بارے ظالماں نے کر لیا اللہ نہیں سنتا فلانے کو جی وہ فلانے نہیں تے اللہ نہیں کہنا کہ اللہ تو پرے پرے کوئی رستہ ہے گا تیرا کام کر دے اللہ جے رحمت نہیں کرتا مہربان نہیں اور تیرے تے رحمت کرنے والا کون رحمان رحیم رب رحم نہ کرے وہ دے بندے جنہوں نے حدیث پاک فرمایا اللہ نے اپنی رحمت دے 100 حصے کی 99 آدھے اپنے کو سنبھالی بیٹھا اور ایک جڑا وہ ذرہ ذرہ کر کے ونٹتا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا اس ذرے دا اثر ہے کہ گھوڑی دا پیر اپنے بچے تے آن لگتا ہے وہ پولا کر دینی ہے بکری نرم کر دینی کھور جڑا اس پورا دا اثر اینا ہے ونڈواں آیا رب دی رحمت دا تسی اندازہ کر سکتے اس ایک تے نہ رہا سورہ فاتحہ چ بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چ اور سورہ بقرہ جی جتھے جا کے احکام شروع دے با الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم رحمان اور رحیم دی گل کی مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے نہیں یہ گورا چٹا والی گل ہے گی ایکو گل نہ توبہ توبہ الگ گل ہے اگر یہ گورا چٹا ہوں ایک ہی بڑا گورا بھی وہ نہیں ایک نہیں یہ دوست ہے اور دونوں چ ایک کسر ہے جڑی پوری نہیں ہوں رحمان جی رحمت جوش بڑا جی میں دریا راوی کسی وقت طوفان آیا ہوئے مگر یہ ضروری نہیں میرے پراؤ بھی ہمیشہ دوجے دن سکا ہوں رحیم دستا بھی وہ رحم ہمیشہ ہے مگر یہ نہیں دستا بھی وہ تھوڑا کہ بہت ایک دوام ہے ہمیشہ رحیم کہ ہمیشہ رحم کرنے والا ہے اور ایک کثرت ہے کہ معمولی رحم نہیں کرنے والا اس کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے سمندر یہ حیجان دستا ہے مبالغہ کہ اس کی رحمت بہت زیادہ ہے اور دوسرے اس کی رحمت ہمیشہ ہے بھی بڑی ہے بھی ہر وقت دو شاں ہو گئی کثرت ایک دوام پھر بنا یہو جہا رب ہوے کہ تم وہ تو آس توڑ بویں تے دل توڑ کے گھر بہ جائے وہ رب نہیں سنتا میری تے بندے وہ تیری سنتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی یہ کافری نہیں تو بتا اور کافری کیا تبھی اللہ آندہ ہر گناہ بخش دوں گا جلی میں چاہوں گا شرک نہیں بخشوں گا ارے جی مثال جی ہے تورات چی آئی ہے سورہ نور چی آئی ہے اللہ نے آخیا مشرک اور زانی ایک ہے اور مشرک عورت اور زانی عورت ایک جی ہے دونوں کا جرم تھی آپ ہی سمجھ لیجیے خامد ہر جرم مرافع کر سکتا مگر اس گل نہیں برداشت کر سکتا میرا خاص حق جڑا سی میری عصمت وہ دوجے نو شریک کرتا جنا چل جانا دیوس کیا حضور نے آخیا جنت نہیں وڑنا انہیں اللہ آندا تم میری خدائی چ وڑ دیتا ہے نیک بندہ سمجھ کے ادب کر دو پیار کر دو میری خدائی دیتی ہو بھی ہوں مشکلیں حل کر لگ هو الرحمن الرحیم ذرے ذرے دی خبر ہے اور وہ رحمت ہے بھی بے اندازہ ہے بھی ہمیشہ اتوں کیوں آس توڑنا تیرے دروازہ کھٹکھٹاؤن دی لوڑ منظر کھڑا آپ کہندا ادعوا ربکم پکارو اپنے رب نو تہاڈیاں میں دعاں سنا اتنے ترلے کر کے وقت لیندے افسراں کو ادھر رب آپ کہندا پکارو میں تمہاری حاجت پوری کروں بلکہ کہہ دیتا نال ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین جو دعا کرنے میں آر سمجھتے ہیں یہ حد تک سمجھ دیا کہ رب کو نہیں منگنا میں جہنم میں داخل کر دوں گا دلیل و خار کر کے کہ تسی کون سی جڑے میرے تو بغیر آندے سی کام ہوندے اس تو پہلا ٹکڑا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو جس رب کی باتیں رسول کرتے ہیں وہ اللہ ہے اللہ رب اپنی زبان جان دے سی کہ جتے کبھی فنا تاری نہ ہوئے اور جڑا ہر کمال دا مالک ہوئے ان دے سوا کوئی مشکل کشا نہیں کوئی لوگوں کی آسانی پوریاں کر سکتا کوئی انہوں تکلیف دکھاں تو نہیں بچا سکتا عالم الغیب والشہادہ بے فکر ہو جا کالی رات ہوئے دن دا وقت ہوئے ہر وقت ہر شے نوں جاندا ہے الرحمن الرحیم اور وہ مہربان اور پیارا آقا ہے وہ تو ڈرن دی لوڑ نہیں دوڑ قرآن پاک جب پڑھنے نا اللہ سے ڈرو سارے دلوں میں بہ گیا اللہ بڑی کوئی خطرناک ہے بالکل ادھر جی سپ تو ڈرتے ہیں یا شیراں تو ادھر کا ڈر توبہ اللہ کا ڈر یہو جہا نہیں اللہ کا ڈر میرے پراؤ دوستو بھنوں ادھر کا ڈر ہے جی میں نا باپ ناراض نہ ہو جائے وہ ڈر دشمن کا نہیں محبوب کا کہ میرا ایڈا پیارا باپ نہ منہ موڑ لے کہ تیریاں حرکتیں جڑیاں چنگیاں نہیں اس تو اللہ کی ناراضگی سے بچو صحیح ترجمہ کرنا چاہیے اللہ کی ناراضگی سے بچو وہ کم نہ کرو جنا تا آقا ناراض ہو جائے اور تدے قرآن پاک جی سب تو بڑی سزا بیان ہوئی یہ صرف محبت والے لوگ سمجھ سکتے بھاویں انہوں کی دنیاوی وہ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا اور ان کی طرف نہیں دیکھے گا سب تو بڑی سزا ہے کہ بے ایمان جو پیش ہو لا یکلم اللہ بات نہیں کرے اسی یعنی نہیں گل کرتا ہے فرمایا مر جان گے اسے کہ رب نہیں بولیا سر ورا ینظر الی ان کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا محبت سے دیکھے گا بھی نہیں ان کو الرحمن الرحیم وہ رحمان اور رحیم ہے رب
اس کے بارے میں بدظنی نہ کر. پھر اگے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ ہے، اس میں عظم اللہ ہی ہے، باقی صفتیں ہیں. میرا نام محمد اسحاق ہے، باقی مولوی صاحب عالم صاحب صفتیں نہ کی ہے پہچان لی ساتھ. اللہ دا نام کی ہے ذاتی اللہ، باقی وہ صفات شانہ. پھر فرمایا وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں. 8 نام پھر کٹھے آ گئے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اے دیکھو کہ اللہ پاک دے سر تے ایک تاج ہے جدے 8 موتی لگے آئے، چمک رہا ہے بادشاہ صاحب دے. فرمایا الملک، وہ بادشاہ ہے. مالک بھی نہیں آکھیا، مالک وہ شاید کسی دن دی شام کوئی جاندہ آج قبضہ مافیا تھوڑا میرا پلاٹ ہے دوسرے نے کھولا. مالک ہونا ہو رہا، مالک کا مطلب نہیں کہ وہ قبضہ بھی مالکاں کو لوگ چھین لیں گے، ملک کو نہیں چھین سکتے. ملک جڑا وہ اج دے تصرف کنٹرول چ قابو چ، دوسرے کا قبضہ نہیں. فرمایا الملک، یہ دنیا بنا کے رب سو نہیں گیا نہ لوگوں نے کھولی اس کو، نہ کسی نے دے بیٹھا. الملک، وہ خود بادشاہ ہے اس دنیا کا، وہ اپنا حکم چل رہا، فرما رہا ہے. یہ گل ہے جی قرآن جگہ جگہ آتی کہ آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر اس کے تخت پر بیٹھا. وہ اسی جھگڑیاں پی گیا بھی وہ میز کتنے ہے جتنے اللہ چڑھ کے بیٹھا. نہیں، ہر کوئی جانتا بھی تخت بادشاہی کی علامت، جن کو تخت ہوں وہ کیا جاتا بادشاہ بہوے اتنے یا نہ بوے. تو فرمایا زمین آسمان بنایا، راج بھی وہ اپنا ہے، بید الملک، اس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی. اس تو اتنے فرمایا الملک، کہ تھوڑے جانتے جی کسی دوسرے کے قبضے کچھ ہے گا؟ آپ اپنے جہان میں اپنے ہاتھ چلا کے بیٹھا، وہ حقیقی بادشاہ ہے. اور بادشاہ جڑا ظاہر بات کم بھی اس کو کروائی دے نال وہ حکم مننے جائے. اے ہوں ایک ایک دی تشریح کرا کئی خطبے چاہیے. ملک اگر وہ ملک ہے تو رعیت کا کی کم حکم نہ من، نالے اسی انہوں بادشاہ منیے نالے تو حکم نہ منی. یہ صحت تو پھر گیا. بادشاہ نہ منیا اینا کٹاتا تو زرداری میں انہوں نے کٹایا. معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ بھی کوئی ڈر ہوگا؟ اللہ تو انہیں بے خوف ہوگا کہ ساری شریعت پیچھے چھت تھی حلال حرام. اور ملک کتنے گیا کہ اگر وہ جہانا کا بادشاہ تھی رعایا ہو کے دی نافرمانی کر رہے. اور بادشاہ کدی بھی بےغیرتی نہیں کر سکتا کہ وہ حکم لوگ توڑتے رہے تو نوٹس ہی نہ کوئے. یہو جہاں اندھیر نگری چوپٹ راجا جڑا بےوقوف ہو سکتا. اس تو بادشاہ جی شامل ہے. اب ایک بادشاہ ایک دن دربار سدو گا، عدالت کھڑا کروں گا اور دیکھوں گا کن حکم مننے انہوں نے انعام دوں گا اور جنہیں نہیں منے سزا دوں گا. اور بادشاہ بھی ادا کا جڑا سمجھو ظالم نہیں ہو سکتا جڑے اپنے حکم پہلے بندیاں دسے کوئی نہ کی میرے حکم ہے تو مڑ کے حساب کرن پہ جاؤ. آخر تو دستا کہڑا کام کرنا، وہ رسول بنے. ایک مالک تو میں 3 مسئلے کرتے کہ واحد خدا ہے بادشاہ، اور انہیں بادشاہ نے اپنے سفیر بھیجے اور اپنا قانون بھیجا، یہ نبی ہے. اور عدالت لونی ہے تاکہ دیکھے کون مطیع فرمان اور کون ایک قیامت. تاج میں نا ایک جڑا لفظ چاہتا بھی کلے کلے سے خطبہ ہوئے دین دیا جڑاں ثابت کی الملک، تو حقیقی بادشاہ. اور اس تو سورہ فاتحہ جڑی یہ اللہ دے رسول نے 2 طرح پڑھیا. جبریل ہی 2 طرح لائے، علاقیاں جی پڑھیا جاتا، قرآن ہی 2 طرح چھپتے. ساڈے مالک یوم الدین چھپتا، افریقہ الملک یوم الدین چھپتا. دونوں حضور نے پڑھے، دونوں جبریل ہے. اور دونوں نہ ہوں قرآن شریف ناقص رہ گیا. اللہ اکبر. مالک ہے اب میں مالک ہاں مگر ہو سکتا قبضہ دوسرے دا ہوئے. ملک ہے کہ قبضہ میرا ہے مگر ہو سکتا زبردستی میں شاید قابو کر کے بیٹھا میری نہ ہو. مالک دستا بھی ہے بھی شاید سچ مچ وہی تے ملک دستا ہے بھی وہ قابو. دو نہ کم پورا ہوتا. مالک یوم الدین، ملک یوم الدین. قرآن پاک سونے تو سونا. اس تو فرمایا وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں. الملک، وہ حقیقی بادشاہ ہے. اور اس تو اس عہد کے مطابق ہی بڑے بندے بڑے پریشان ہیں، میں بھی پریشان، جو بھی مالی معاملات پریشان بیچارے صبح دے وقت 100 بار پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. کون مشکلیں حل کر سکتا ہے سوائے سچے بادشاہ دے جڑا بادشاہ حقیقی ہونا واضح اور کلیئر ہے. وہ شاکی کو نہیں لوگوں کڑے اور سچ مجھے جہان دا مر لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. پھر اگے فرمایا القدوس، وہ بادشاہ تو کئی ہے مگر ظالم ہے. خلق خدا نہ ظلم کر دے، انہوں دا مال لٹ دے، انہوں ناجائز تنگ کر دے. اگے فرمایا القدوس، یہ بھی مبالغے دا ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ پاک ہے. کوئی عیب اس بادشاہ تسی کڈو بے رحم ہے، ظالم ہے، کسی دی حق تلفی کردا، بالکل غلط ہے. وہ پاک ہے، منزہ ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں. جنیاں تسی چاہتے بادشاہ نو انصاف کرنے والا ہونا چاہیے،
ریا دے حالات تو باخبر ہونا چاہیے، اچھا نو انعام دینا چاہیے، برے نو قدوس بے عیب پاک۔ السلام، السلام دے بھی دو معنی ہیں۔ السلام ایک چیز دسدا بھی ٹھنڈ چاہتے جے، سلامتی سکون چین وہ دامن ملنی ہے۔ جتھے مرضی بھج نٹ لو، کوشاں کر لو، کارخانے بنا لو، بلڈنگاں بنا لو، سکون نہیں ملنا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون نہیں ایک ہی تھان وہ ذکر چ لگ جاؤ، پھر پاویں دکھی ہو گئے تو پاویں خوشحال ہو گئے، خوشحال ہو گئے تو متکبر نہیں بنو گے، سر نویاں رہو گا، غریب ہو گئے تو تسی حال نہیں کرو گے، کہڑا جا دنیا چلا رہے ہو آپ بہتر جان لو، مینوں ایڈا غمگین ہونے کی کہڑی لوڑ۔ السلام کہ سکھ اور چین ملنا اتوں مل۔ اور دوسرا سلام زمانہ ہے قدوس کہ اج تک وہ عیب تو پاک ہے، سلام ہے جس طرح میں ہن تک تندرست ہوں مگر بعد بیمار ہو سکتا، سلام گارنٹی دینا وہ پہل والوں دینا کہ اب تک اس میں کوئی عیب نہیں ہے، ارے آئندہ کا دے رہا لا یزال کہ آئندہ بھی اس کو کوئی خطرہ نہیں کہ وہ بڈھا ہو جائے، بیمار ہو جائے، نسیان ہو جائے، بھول جائے، نہیں، بے عیب ہے اور بے عیب رہے گا۔ اور دنیا میں سے اگر سکھ کوئی چاہتا اس کی طرف رجوع کرے۔ تب میں نا قرآن پاک جیس نسائی میں حوالہ نہیں اس دے رہا، چلو ضعیف نو کی کرنا، اللہ دے رسول اللہ السلام تو نقل ہوا کہ صبح اور شام جڑا 3 واری اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 واری پڑھ کے اے ایت پڑھ لے، وہ دی موت اگر اس دن ہوگی تو اللہ شہیداں لکھو گا۔ بہت اعلیٰ مقام ہے قرآن مجید کا۔ تو فرمایا الملک بادشاہ، القدوس بے عیب ہے، السلام انہوں کدی خطرہ نہیں، کدی حکومت کا تختہ اٹھ جانا یا وہ کمزوری کوئی آ جانی ہے یا انہیں بیمار ہو جانا، نہ۔ المومن بے خوف کرنے والا ہے، وہ تو کسی نو کوئی ڈر نہیں نہ اس دنیا اگے کہ وہ سارے تے کوئی ظلم کرے گا، وہ طرفوں سارے نال کوئی زیادتی ہوگی، اس پر وہ اپنے بندیاں نو امن دے دیندا بھی جے مینوں من لیا تے بے خوف ہو جاؤ کہ میرے ہاتھوں کسی نہ ظلم اور زیادتی نہیں ہونی۔ اس تو قرآن ہوندا لا بخشن والا، نہ کسی تے جڑی انہاں گناہ نہیں کیتا وہ میں لدنا تے نہ جڑی نیکی کیتی وہ بچوں کچھ کٹا دینی، یہو جہا ظلم میں نہیں کرتے، میرے حضور ظلم نہیں ہونا، انصاف ہونا۔ المومن اور نال تصدیق کرنے والا بھی اسی مومن ہیں، تصدیق کر دیں کہ اللہ دا رسول سچا، اللہ بھی سارے ایمان کی گواہی دینی ہے جن قیام دے کے واقعی مومن سی یا منافق ہے، اللہ تعالیٰ دی تصدیق ہوگی کیونکہ غیب نہیں جان دلوں تک آزاد ہے، وہ تصدیق تو بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ المہیمن اللہ اگر پرندے ویکھے جانور انہوں دے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں وہ منڈلاؤں اتنے خطرے تو بچاؤ لی، جی ویکھتے نا بھی کوئی جانور پین والا کوا وغیرہ این تھلے لے کے اتنے بہ جاتے، انہوں نے ہیمن الطائر علی فراخی، پرندہ اپنے چوزوں پر ہیمن کر گیا، وہ چم ہیمن نکلیا محافظ۔ اور کیا جس طرح پرندہ اپنے بچے بچاؤں، تھی مینو سمجھا بھی رب جہاں اے لا پرواہ بھی ایک بول دے دنیا تھانی صاحب نرے کافر، اللہ نو پرواہ نہ ہوئے جہان ایک دن نہیں قائم رہ سکتا، انہوں فکر ہے پرواہ جا رہا ٹھیکو کہ انہوں محتاجی کوئی نہیں، یہ نہیں بھی نہیں مدد ساری کر رہا وہ کوئی سمر رہا نہیں، یہ وہی رحمت اور مہربانی ہے کہ وہ بالکل ساری نگرانی کرتا، ساری رقیب محافظ کا مانا مہیمن کہ تھی بے فکر رہو، جی پرندہ اپنے بچوں کی راکھی کرتا میں اس طرح تے سایہ آف گنا تمہوں اپنے پراں تھلے لیا۔ العزیز، عزیز کون ہے؟ ایک تو عزیز ہو جا سمجھنا مشکل، عزیز دشوار شہ آدھے ایسی زمین جتوں لنگنا اوکھا ہوئے، اس تو اللہ عزیز اس مانے چاہیے بے سارے عقل دو راہ نبی ولی فرشتے سرا نہیں وہ لبنا، اس تو اللہ دے رسول بھی ساری رات پیر سو جاندے سی، آخری سجدہ جدو وطردا کر دے لا اسی سنا لائق اللہ میرے بس کی بات نہیں تیری تعریف کر سکا، انتا کما سنیت علی نفسک، تو اس طرح ہی ہے جویں تو آپ اپنی تعریف، ساڈے کول بس کی ہے، اسی سارا زور اے بروں نہ پاکو نہ پاکی ہما، اسی پاک کہیے نہ پاک گئے ساری لفظاں دی گلاں، وہ تو پڑے پڑے ہے، وہ اسی سرا نہیں لب سکتے، العزیز کہ وہ پاؤنا بہت مشکل ہے۔ اور دوسرا منا عزیز کا غالب ہے کہ انہوں کوئی شکست نہیں دے سکتا، جو کرنا چاہے نا سارا جہان مقابلے کھڑا ہو جائے، لا مانع لما اعطیت، تو دین تے آ جائے کو روک نہیں سکتا، ولا موت لما منعت، جڑی شاید تو بند کر لیں کو دے نہیں سکتا، انڈر پریشر نہیں آ سکتا، فلاں نے آخیا رب نو منوا لیا کفر بخش دے جی، رب متاثر ہو گیا دوجے دی گل تھلے آ گیا تو مخلوق ہویا کمزور ہویا، کوئی نہیں انہوں دبا سکتا، العزیز وہ خود غالب ہے سارے جہانوں تے، اتنے کوئی غالب نہیں۔ آگے فرمایا الجبار، جبار بڑے بڑے مونی فلانا جبار، سارے جبار ظالم ہی ہوں کہ بڑا ڈکٹیٹر ہے جبار ہے،
اذا بتشتم جبارین انا فیہا قوما جبارین. موسیٰ علیہ السلام نے آخیا اتنے بڑے جبار رہندے اسی نہیں اس علاقے جانا تو جا تیرا رب. جبار اللہ تعالی دی جبار دو معنی اختصار کر رہے ہیں اس پاروں بھی جمعے جڑے نا کوئی کم دی گلاں ہو جان اللہ دیاں توحید دیاں میں بھی ایویں جنگے خندق چھیڑنا فلانے میرے کو بھی ہے گیا مگر یہ وقت ٹرائی یہ ملا حضرات اعلان کر دیں بھی چلو چسکا لو فتح مکہ کرن جوگے ہوندے تو ہن ماراں دنیا کیوں کھاندے کوئی ہن دی گل کرو. الجبار جبار کون ہے؟ ایک بلند ہونا نخل جبارہ جڑی بہت اچھی کھجور ہوئے نا جتے چڑھنا مشکل ہوئے انہوں نے جبار کھجور. اس طرح اللہ دا عالی شان ہونا کہ جنہ مرضی ٹان چلتے رہو پڑے اپڑے وہ بہت اچا ہے. اور دوسرے پاسے بگڑی سنوارنے والا تہاڈی ہڈی ٹوٹ جاندی ہے تسی جاندے جی ڈاکٹر کو پٹیاں لا کے ایتھے پھٹیاں لا دینا تو پلسٹر کرنا انہوں عربی زبان جبر کہیں اور یہ پٹی جبیرہ اس تو ٹوٹی نو جوڑنے والا یعنی بگڑی بنانے والا. آپ اینا عالی شان ہے مگر بنا کے سو نہیں گیا فرمایا تیری ٹوٹی پجی میں سنوار رہا. کدے دعا سجدے درمیان جڑا ہے دعا کری دی اللہ دے رسول تو وج برنی کہ میرے بھی بگڑے کم سوار دے. جبار اے سن دے جو 8 نا کٹھے سہج دو تین پہلی گزر گیا عالم الغیب الرحمن الجبار کہ بہت بلند مرتبے والا اور بہت لوگوں دیاں بگڑیاں سنوارن والا انہاں دے بگڑے کم بناؤن والا. المتکبر ساڈے تے لعنت ہے جے متکبر بننے ہیں تے اریسا فی جہنم مثل متکبرین بندیاں تو جڑے متکبر بنے انہاں نوں دوزخ میں بھیجن ہور کتھے بھیجاں مگر آپ متکبر ہے آپ متکبر ہے آندا جے دل تے ہونا چاہیے نا کہ میں بڑا ہے تے لوگاں دے سامنے نہیں کہنا چاہیے بڑا صرف میں میرے تے چادر پھبدی ہے کیونکہ میں کسی کا دتا نہیں کھانا مینوں کسی نے کوئی شے نہیں دتی میرا علم میری قدرت میرا سننا میرا دیکھنا اپنا اور نہ یہ چھن سکتا میرے کو اس تو میں کہاں میں بڑا ہاں حق بننا میرا. بندے کس مانتے آندے کہ بڑے انہاں کو جو کچھ میرا دتا ہے ہن چاہواں چھین سکنا. ایک آدمی ہن سرمایہ دار ہے دوسرے کا کنگال ہو جاتا. اج بادشاہ اگلے دن پھانسی چڑھیا ہوندا تسی کس مانتے آندے جی اسی بڑے ال کے بڑے اور رضائی بلازمہ تو ازاری اے اتے دی میری چادر کی بڑیا کہ بڑا بننا اے اتے دا میرا لباس ہے اور عظمت جڑی ہے عظیم الشان ہے میرا تھلے دا تہ بند ہے. انہاں دعاں جو جڑا چھیننا چاہندا نا انسان کہ میں بھی بڑا ادخلت النار میں اسے جہنم میں بھیج دوں گا. تسی عاجز بن کے رہو جو پلے جے کچھ ہے گا ہی سب کچھ مالک دتا تینوں تے تو سب کچھ پایا جو تم آپ پہ اپنا پایا ویخ کتوں آتا ہے نظر ماردا رہ تیرے پیو دا تیری اپنی شے رب نے دتی ارجوں چاہے لے بڑھاپے جا کے سارے ساڈے واپس ہونے شروع ہوندے نے کسے دے گوڈے گئے کسے پھر کن گئے. پٹی صاحب نہ کل ہی طاہر صاحب بات کر رہے سی ساگ پٹی سنی نہیں گئی بہت ترلے کیتے انہاں آخیا آلہ علاج انہاں آخیا آلہ گل لنگی. وہی انسان اللہ فرماؤں ماں دے پیٹوں نکلنا تو کچھ نہیں جانتا پھر بہت علم دینا واپس پھر آ جانا لکھا لا یار بعد علم سے پھر جاننے تو بعد تین کچھ بھی نہیں یاد رہے. ایسے بندے اللہ دے ویکھے عالم کہ لوگ نہ انہوں پوچھتے اپنا نام نہیں یاد دیر تک یہ سوچتے رہتے میرا کی نا اس کو کیا کہڑی گل سے مان کرنا تم کہڑی گل سے دس میں کراں دعویٰ میرا نہیں تو مال بیگانے مال سے تو بنتا بڑا اللہ نو حق پہنچتا کہ بڑا خواوے بڑا وہ ہر شے وہ اپنی ذاتی ہے کسی کی عطا نہیں کوئی چھین نہیں سکتی. اور یہ ترجمہ پھر غیور ہے کہ وہ اس بڑا ہون چ غیرت رکھتا کہ جو میں بڑا ہاں میری بڑائی کوئی حصے دار بنے میں توڑ پن دیں گے. اور یہی گل اللہ کے دوسرے پیغمبر بھی کہہ گئے مثال و خامد بیوی جی تھی کہ بیوی اگر وہ حرام کاری شروع کر دے پھر نہیں خامد نے برداشت کرنا وہ غیرت کتنے گئی پھر دیوس ہو گیا. اس تو شرک نہیں اللہ فرماؤں دا بڑا میں کوئی آپ بڑا بنے یا کسی دوسرے نے بڑا میں نہیں چھڑنا انہوں بڑے نہ بن. سورہ نساء اسی پڑھتے ہیں یا غالباً سورہ نساء اللہ آندا عیسیٰ ابن مریم تسی آندے خدا دا بیٹا خدا لن یستنکف المسیح ان یکون عبد للہ اللہ دا بندہ اور غلام بن عیسیٰ نو کوئی حق نہیں نظر آندی او تے فخر سمجھا کہ میں خدا دا کدنا بندہ تسی کولوں ہی گلاں بنائیاں بندہ نہ اللہ دے رسول علیہ السلام دی سارے تو وڈی شان کیڑی ہے جاہل ہے پاگل لوگ چلے پھردے قرآن پاک دیکھ لو جتھے حضور دی وڈی شان بیان ہوئی ہے وہ ثابت کیا نہ حبیب کیا نہ نبی کیا نہ رسول کیا اپنا بندہ کیا. اور معراج کی رات سارا تو اعلیٰ مقام ہے کی فرمایا سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو دے گئی رات بندہ. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب اپنے بندے پر کتاب اتاری تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ
وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر اس کتاب میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے، وہ ہم نے اپنے بندے رب دا بندہ ہون سی حد کیا؟ جڑا رب دا بندہ نہیں بنتا سارے جہان دا بندہ پھر بنتا، کوئی رن دا بن جاتا ہے، کوئی حکومت دا بننا پیندا، کوئی چودھریوں دا بننا پیندا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک خدا دا بن جانا موقع تینوں کوئی بھی نہیں چکا سکتا۔ اور تبیا غلامی نو روندے لوگ، اسلام غلامی نہیں ختم کرتا، غلامی ہونی چاہیے، کافران اور انہوں دی عورتوں لاؤنیاں غلام بننا چاہیے۔ جو رب دے بندے نہیں بنے تو انہوں نے بندیاں دا بندہ ہونا چاہیے، انہوں نے سزا ملنی چاہیے کہ تسی پھر نیک بندیاں دے غلام بنو، انہاں دی نوکریاں کرنیاں پینیاں تینوں نام مرادو، تسی میرے بندے نہیں بنے۔ یہ سزا بالکل مناسب ہے، جویں جیل بھیجنا مناسب نا، جوائی بنا کے نہیں رکھنا مجرمانوں، جیل ٹھونسی دا۔ ایک کافر ایسے لے کے اگر خدا رسول نہیں منے، فرمایا انہاں دی عورتاں لاؤنیاں بناؤ اور انہاں غلام بناؤ۔ اللہ دی بندگی نہیں کیتی تو ہن بندیاں دی بندگی کر۔ فرمایا المتکبر، بڑا بننے والا اور بڑائی دا اعلان کرنے والا صرف اللہ، اور کوئی بڑا نہیں جنا کے کسی دی کوئی شے اپنی ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ عما یشرکون، آخر سے فرمایا بیاس جو کچھ سن لیا جی، اینو فضل قتل باب آندے عربی کہ ساری کتاب دا نچوڑ، فضل کا نچوڑ کڈیا بینا گلاں دا نتیجہ کی ہے؟ جدوں بادشاہ ہے، بے عیب ہے، سکھ دین والا ہے، ہر خطرے تو بچاؤن والا، غالب ہے، بگڑیاں سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ لوگ جو اس کے شریک بناتے ہیں اللہ اس سے بالکل پاک۔ ایڈی بکواس اور ایڈی گندگی، ایہو شان والے دے نال لا چھڈیا جے فلانا اولاداں دیندا، فلانا بجلیاں دا انچارج ہے، فرمایا لعنت ہے تہاڈے تے، خدا ایہو طاقتاں دا مالک ہوئے، آ پھر وچ تہاڈیاں بگڑیاں سوار تسی نال شریک بناؤندے پھرو۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ مسلمان کرن یا ہندو کرن یا عیسائی، جو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اللہ اس سے بالکل پاک۔ یہ گلاں انہاں دی غلط ہے، خدا دی شان دے خلاف ہے۔ آخری ٹکڑا هو اللہ الخالق البارئ المصور، تین صفتیں وچ آ گئی۔ وہ اللہ ہے، اللہ کی الخالق البارئ المصور، ہر شے جڑی بنتی ہے، کئی خلق دے میں اختصار کرنا وقت ہو جانا۔ خالق ایک ڈیزائن ہے زمان کہ شے جے بنی نہیں وہ ڈیزائن اور نقشہ بنانا۔ عمارتاں بھی بن رہی نقشہ بنواؤ جی پہلا، جڑے دوسرے لوگ بھی پہلا کاغذ سے بنا کی چیز بنانی، یہ خلق کھاؤ جی ڈیزائننگ۔ دوسرا مرلہ کہ اس شہر پھر وجود چ لیا جائے، بنا لی جائے، کھڑا کرتا ٹانچا مکان کا، میز کرسی جڑا بناتا، گڈی کھڑی کرتی، یہ بارے ہو عدم سے وجود میں لانا۔ اسی نے نقشے بنائے پہلے، وہی تمہیں وجود میں لایا، پھر وجود لاؤن سے آخر ہوں وہی حیات اور شکل شیپ جڑی نا ٹھیک ٹھاک کر کے کٹ وٹ کر کے ملک کی اصل شکل چلے آنا۔ وہی ہے تمہارے نقشے بنانے والا، وہی تمہیں نہ سے ہے کرنے والا، اور وہی پھر تمہاری مختلف صورتیں پیدا کر۔ پانی ایک سے ایسی بنے کسی راضی ہے، کیسا مصور ہے۔ اگے فرمایا ہے سارے لکھ کے لاہو لاسمال ہوگا، کیا چند تمہوں گنتے ہیں، ورنہ جتنے اچھے نام ہیں سارے اسی کے ہیں۔ کری جاؤ جن جن کہنا ہے الغفار القہار اور رازق المحیی الممیت، 99 تو سجیسی ہے۔ لہو لاسمال حسین، لہو بھی پہلے لے آندا، یہ نام اور کسی کے نہیں ہے، یہ صرف اسی کے نام ہے، پاک نام۔ کئی آندے خدا نہ کو فلانا نہ، سن لو صرف عربی زبان ہی نہیں، خدا دی زبان سب زباناں خدا دیاں، ایسا نا نہیں اسی اللہ دا رکھ سکتے پاویں عربی جہدے کوئی عیب نکلدا ہوئے، جے اس معنی کوئی عیب نکلدا ہوئے، کوئی اعتراض بڑی، وہ نہیں اللہ دا نام ہو سکتا۔ اسماء حسنہ سونے پیارے خوبیاں والے نام ہوتے، پاویں ہندی چلاؤ پاویں سن، اگر میں شکتی مان نہ سکتا کہ وہ ہر طرح کی قدرت رکھتا، اللہ ان کی تکلیف ہے، سنسکرت نہیں ہوتی زبان۔ سکھ لوگ جڑے سی انہوں نے شبد نالے تبلے بجانے، انتا بڑا بے انتا تیرا انت کسے نہیں پایا، وہی جس کو ہم غیر محدود کہتے ہیں، حد نہیں کوئی، بے انتا وہ بھی کوئی اخیر ہونی۔ اس تو فرمایا لہو الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام ان کے علاوہ بھی اسی کے ہیں۔ یہ سب لہو ما فی السماوات جڑی پہلا گل ہوئی سی کہ زمین آسمان دی ہر شے جڑی انہوں ویکھو بنی شے پہ دعائی دینی ہے، مینوں ویکھو، میز نوں ویکھو، کڑیاں ویکھو، چھتاں آسمان زمین ہر شے پکار رہی ہے۔ جت ول پھیر دھرے رخ تیرا اپنی صفت و کھاوے، جدھر جدھر تیری نظر گھومدی جاندی نا، اے بلڈنگاں کی تے گڈیاں کی تے آسمان سورج کی تے بدل کی قطرے برس، ہر شے تے نظر کر تے ولیاں دی طرح کہ ما رأیت الشیء الا رأیت اللہ قبلہ، میں شے نوں بعد چ وینا او دے بناون والے تے پہلا میرا دھیان چلا جانا کہ کڈا سوہنا کاریگر یار اس تو کڈی پیاری بات کہی کسی اللہ دے نیک بندے نے۔
جہاں میں اہل نظر کو قبول حق کے لیے، جنہوں نے اللہ نے عقل دیتی انہوں نے جب مننا نا حق نو کہ اللہ ہے اور دی کتاب سچی ہے، یہ لمیاں بحثاں کی لوڑ نہیں۔ جہاں میں اہل نظر کو قبول حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو پھول کافی تھے۔ جد انہاں کیاریاں جے کون ہے جڑا جے طرح طرح دے خوشبوئاں بھر رہا، رنگ جدے جدے بنا رہا، جدھر نظر مار دیں سونے تو سارا پھل کھڑیا، ادھر نک لاتا ادھر دیکھنے اکھاں رکھدیاں سارے لیے کیاریاں بھر دیتیاں کہ سویرے نکلو تو دیکھو کتے خوشبو کھچدی ہے کتے رنگ کھچدا۔ اگر رسول نہ ہوتے تو پھول کافی تھے۔ اینو اللہ پاک آخر دے فرماوندا یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں یہ سب تسبیح کر رہی ہیں۔ ہر شے جہے تے نظر مار دس دیا کہ میرے بناؤن والے چائب کوئی نہیں، جو بنایا سونا بنایا، اللہ دی احسن کل شان خلقہ، جو اس نے بنایا خوب بنایا، حتیٰ کہ لولے لنگڑے بھی بنے نا وہ بھی رب جاندا بھی بہت اعلیٰ بنے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھو کیا ہے انے جمدے ماں دے پیٹوں کس جرم دی سزا ہے؟ فرمایا عقل دے ہونے تو اعلیٰ پیدا کیتے، جو کام انہاں کو رب لے رہا تسی سجاکھے بھی نہیں کر سکے۔ فرمایا وہ کی؟ فرمایا سرکاری ٹیچر ہے، یہ استاد ہے خدا کی طرفوں تاکہ آنکھوں والوں کو سجائی دے، جنہاں دی اکھاں ٹھیک ہے نا انہاں نوں سبق دین، جدوں ٹھیڈا کھا کے ڈگن تے تینوں سمجھ آ جائے تے رب دے مینوں بھی اتنا پیدا کردا تد کی بندا۔ تدے نیک لوگوں نے مذاق نہیں اڑایا نہ حضور نے ٹھٹھا کیتا، اس سے آخیا اللہ تیرا شکر ہے اب تو اپنی بہت مخلوق دی ورنہ تمہیں میں نے ایسا بنا سکے۔ یہ استاد ہے اور تدے انہاں دی اس مصیبت دا پہلا اللہ نے معاوضہ دینا، قیامت دے نے حساب کتاب بعد چونا، یہ دکھی بندیاں نوں کھڑا کر کے آکھنا یار تسی میری طرفوں دکھی رہ دے، وہ بھی مقصد سی ایک لو دا بدلہ پہلا حساب بعد ویکھاں گے نیکی بھائی، کمپنسیشن کرنا معاوضہ دینا ہے۔ تو زمین و آسمان بھی ہر شے اللہ دی تسبیح کر رہی ہے، ابر و باد و مہو خورشید و فلک درکار، اے بدل ہواواں اور سورج چاند اپنے وقت سے آندے دوڑے جاندے حکم من رہا ہے، آسمان و زمین کی ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ واہ العزیز الحکیم، آخر سے خلاصہ کرتا کہ وہ عزیز ہے حکیم ہے۔ ساری صفات دا نچوڑ کی ہے، وہ طلاق دی آیت تسی سنی سی کہ دو صفتاں تے گل مکلی، باقی سب جڑ جاندی ہیں۔ عزیز ہونا کہ کسے گل بے بس نہ ہوئے، کسے بھی جا کہہ دے تو میرے وسوں باہر ہے، وہ عزیز نہیں ہو سکتا۔ ایک قدرت کاملہ، ایسی طاقت ہونی چاہیے ہر کم، اور دوسری طرف علم ہونا چاہیے، ہر شے نو جانے سب کچھ کر سکے۔ اس تو قرآن پاک تسی دیکھ لو یہ دو نام بہت اکٹھے آئے، العزیز الحکیم۔ اس تو عزیز خدا نو من کے آج تو دل چ بٹھاؤ کہ دعا دے بارے سوچنا بھی نہیں دے کم تو رب کو نہیں ہو سکتا، جھوٹھی گل۔ عزیز نہ ہوا پھر بے بس ہے، غالب ہے، اور نال حکیم ہے، علم پورا انہوں کہ کون کس مصیبت ہے یہ کی کرنا چاہیے۔ اور اتنے بھی کمال ہے کتے علیم بھی ہے، علم مگر علم ہو سکتا ایک آدمی نے علم پورا ہوتا مگر وہ کام ٹھیک نہیں کرتا، جان دے باوجود غلط کام کر دینا، وہ حکمت تو خالی ہے، دانا نہیں۔ اللہ نے حکیم کیا کہ میں کر بھی سب کچھ سکتا تے کرنا بھی ہوا جڑا ٹھیک ہویا، غلط کام نہیں میں کرنا، میری حکمت کدھر جانی پھر، میرے علم نے اگ لونی ہے جی میں درست نہ کر سکیا۔ الحکیم، اور اتنے میں آخر سے بیان کرا دو یہ ہور چیزاں جنہوں تو بغیر بھی کچھ نہیں۔ پہلا حیات ہے کہ ایک شاید زندہ ہی نہیں، وہ طاقت کتوں ہونی، علم کتوں ہونا، پہلی چیز ہے ہے وہ حیات ہے، وہ میں زندہ ہوں، میرے کو علم بھی ہے، میں کچھ طاقت ہی ہے، حیات بنیاد ہے۔ اس طرح اللہ پاک سورہ جڑی اپنے آیت الکرسی کی کیا الحی، پہلا کیا کو زندہ آنا، ہمیشہ تو زندہ ہمیشہ رہنا، اے صفتاں تعدی وہ حیات کاملہ۔ اور چوتھی گل جڑی حیات، علم، قدرت، ارادہ، اے چار ستون ہیں جنہاں تے خدائی قیام ہے، باقی ساریاں جڑیاں زائد ہے، اے چار جڑی وہ مشکل شاہ نہیں ہو سکتا۔ پہلا آپ بھی جنہوں موت آتی ہے انہیں لوگوں کا کی سنوارنا، حیات ہے، دوسرا علم ہے کہ ذرے ذرے کا پتہ، تیسرا قدرت ہے کہ سب کچھ کر سکتا، چوتھا ارادہ کہ بے بسی نہیں بھی وہ آٹومیٹک ہی ہوتا جائے اپنی مرضی نہ کرنا، جنہوں چاہتا رزق زیادہ دینا، جنہوں چاہتا کٹاؤں۔ چار کدے کمی بیشی ہے نہیں تو آٹومیٹک ہی ہوئے جائیں سورج جو شواں فائل بل اضطرار ہوں ساری دنیا ایک جی ہوں، نہیں آپ اپنی مرضی کرتا کہ انہوں تندرست پیدا کرا، انہوں بیمار۔ چار ہو گئی حیات، علم، قدرت اور ارادہ۔ ارے جی میرے پراؤ آخری بات ہے جب جدو اذان کہیں دے کوئی بندہ لگاتار نہ کہے، پہلی کبے اللہ اکبر حیات نو منے کہ اللہ اکبر میں اس بڑے خدا نو مننا جڑا ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ حیات دا اقرار کرے۔ دوسرا آوے اللہ اکبر علم نو منے کہ میرا خدا جڑا ہر طرح دا علم رکھدا۔ تیسرا کبے اللہ اکبر
تے قدرتوں منے کہ میرا خدا لا کل شان قدیر ہے، اور چوتھی جاوید پھر ارادہ منے فعال لما یحیی، جو دی مرضی کردا انہیں اپنا کرنا، دوجے دا نہیں کیا کرنا۔ اے تہاڈے سامنے مختصر جا بیان ہو گیا، میں نہیں سمجھدا میرے کو کوئی صحیح بیان ہو سکیا یا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دی صفات دا بیان میرے جیسے عاجز بندے دا کام نہیں، مگر ایک قرآن پاک دا مقام ایسا سی بے دا بھی اس جمعے بیان ضروری سی، میرے اور تہاڈے دنوں کچھ اپنے رب دی تصویر سے آوے کہ رب ہے کی جنوں اسی مننے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اپنے دوست اسامہ آباد تو حاجی علی احمد صاحب، انہوں کی طرفوں سوال ملیا سی کہ پچھلے سال ایک عورت اعتکاف پر بیٹھی تھی، اس کو 2 یا 3 دن بعد حیض آ گیا، کیا وہ اعتکاف پر بیٹھی رہے یا اعتکاف ختم کر دے؟ برائے مہربانی مسئلے کی وضاحت کر دے۔ نہیں، اعتکاف ختم ہو گیا، اعتکاف بیٹھی تھی جدو حیض آیا نہ روزہ ہی رہندا۔ یہ بھی میری کئی بھੈਣਾਂ جڑیاں نے غلط مشہور کیتا، آدھے دن تو بعد حیض آ جانا تو پھر خیر ہے روزہ ہو جاتا، بالکل یہ گل غلط ہے۔ سورج غروب ہونے تو پہلے 1 سیکنڈ بھی آ گیا نا تو روزہ کوئی نہیں گنیا جانا، جنی کی محنت انہیں کی اجر ملو گا، مگر روزہ وکھرا رکھنا پڑا۔ فجر دی اذان تو لے کے سورج غروب ہون تک عورت دا حیض تو پاک ہونا لازم ہے۔ تو اعتکافری بھی ہے کہ مسجد بہنا اعتکافری پاک ہوئے، حیض کی حالت میں انہوں ایک لمحہ بھی نہیں بنا چاہیے، فوراً مسجد تو نکل جائے، جا کے باہر اپنے دن جڑے پورے کرے۔ بعد اگر وہ بہنا چاہے جن دن چھوٹ گیا تو بہ جائے، بشک کسی مہینے جی بہ جائے، وہ قضا کر لے، نہ بھی کرے تو کوئی گل نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہی نیت پر انہوں اجر دیتا۔ مسجد نہیں رہنا، بالکل اعتکاف ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ماہ نامہ علم و آگہی اور خواتین میگزین کا ستمبر کا نیا شمارہ نماز نبی میرے حضور کے رویے میرے حضور کے اور ذاکر نائک کی نئی کتابیں بارس صاحب مدنی صاحب کی طرف کیا کتاباں ان کو موجود ہے؟ علم و آگی رسالہ بھی اور خواتین میگزین ستمبر کا نماز نبی جنہ بالکل ہر بندے نوں چاہیے لے کے اپنی نمازاں جڑیاں انہاں دا جائزہ لائے کہ کنی کو دی نماز حضور دی نماز نال ملدی ہے، بہت اعلیٰ زیر زبر لگی ترجمے نال حوالے۔ مسجد چندے کا اعلان ہے، ہوں تیسرا جمعہ دن ایک ہور رہ گیا تو انشاءاللہ اپنے قاری صاحب بھی خدمت لیے تو مسجد لی عید کا اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو زیادہ زیادہ بچ گھوم کے بچہ کٹھے کریا کرو، قبول فرمائے اللہ۔ اے مسجد لی دے دو، سال پر خرچے چڑھے رہنے ہیں، پھر باقی لوگوں نے اپنی اپیلاں کرائی جانی ہیں، دے دیو۔ اللہ تعالیٰ جو توفیق دے نا جمع کراؤ۔ آفتاب سیام بھی ہے، روزے دے مسائل شیخ صالح محمد بن صالح حسین اور فضیلت اردو ترجمہ ہویا، نماز تراویح تہجد اعتکاف وغیرہ سارے تو ساریاں کتاباں تو مدنی صاحب کو مل سکتی۔ ایک اور بچے نے لکھا، تمام مرحومین خصوصاً والد صاحب مرحوم حاجی حمید اللہ صاحب کی مغفرت کی دعا کی درخواست ہے اور ساتھ بھائی عبدالرزاق کی صحت کی دعا کی درخواست ہے، خدا آپ کو دے انشاءاللہ۔ جن نے جا چکے نا دنیا سے انہوں کا کم از کم حق ہے جیسے انہوں کی مغفرت کی دعا سے کریے۔ میں تمہیں سارے مشورہ دوں گا میرے پراؤ بہنوں بچوں کہ 3-4 ایسا دعاواں کہ جنہوں تھی صبح شام پکا کرو۔ میں نہیں آتا بھی اینی واری کرو، مگر میں اپنی عادت بنائی کہ 10 واری ہے ایک 5 واری کر دوں، کیونکہ ایک تو حدیث پاک چاہتا کہ 5 مرتبہ اگر دعا کو کردا تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جنے ہونے نا مرد عورتاں انہوں سارے دے برابر وہ دلی نیکی لکھ دیتا۔ چھوٹا جہا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے دعا جڑی ہے 5 مرتبہ کر لیا کرو دن کہ اللہ مومن مرد اور عورتوں مسلمان مرد عورتوں بخشنے خوش ہوں اللہ۔ یہ نہیں دنیا کی فکر ہے۔ اور ماں باپ لی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا 15 سپارے چ اللہ نے سکھایا کہ اپنے ماں باپ لی کیا کر کہ جی مینوں چھوٹے ہوندے نے انہاں بڑے پیار نہ پالیا، رب تم ہی انہاں دعاں چ رحم کر، پاویں وہ زندہ پاویں فوت ہو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم، ابراہیم علیہ السلام دی دعا۔ نوح علیہ السلام دی سورہ نوح چاہتی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین، قرآنی دعاواں۔
تو جنہ جنیا جڑے لوگ سارے ساتھی جا چکے انہوں نے کم از کم اتنا صبح شام کر دیا کرو 10 میری بھی آیتوں پڑھ لو تو انشاءاللہ میرے توالی ذخیرہ بنوں گا اللہ توفیق دے اے مسجد واسطے زیادہ زیادہ یہ ہوئی دینے مڑ کے اپیلاں ہو رہی ہونیاں دے جاؤ اج جڑا چندہ کافی سارا جمع کراؤ جڑا ٹارگٹ تواڈے سامنے دسیا سی بھی سارے جمعے لاکھ تے ہو جانا چاہیے اینے بندے جڑا کچھ بھی نہیں بڑے بڑے بندے ہیں اللہ توفیق دے تے پتا کر کے حاجی صاحب نے جنی کثر نا بات پوری کر دیو یہ لیے تسی زکات صدقے دی فکر نہ کرو جو مال ہے جو اللہ دا ہی مال ہے تے اللہ دا ہی گھر ہے اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي اگلا جمعہ ہونا ہی ہے نا یار صدقہ فطر بھی جڑا وہ کچھ عید دا دن ہی نا ریکھو بے اتھے ہی جا کے دینا ہے غریباں مسکیناں تک پہنچاؤ وہ بیچارے بھی اپنے گھراں مطمئن ہون بھی چلو 4 پیسے آ گئے انشاءاللہ عید تے چنگی گزار رہے ہیں بے شک ہونی دے دیو بہت اچھی وہ دینا جڑا ہوں میں کم از کم 50 روپیے دیو نے ایک آدمی 80 ایسا بجلی کا بھی انتظام حکیم صاحب بھی چیخ رہے کیوں کہا ہے شفیق یہ کی خرابی نہیں کرو نا بڑا کم خراب ہے نہیں خلق سننا آؤں یہ پلے کوئی نہیں پیندا چلو بسم اللہ اے بجلی کا کچھ کرو اینے لوگوں